الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی تلاوت میں سورہ آل عمران کے تیسرے رکوع سے شروع ہوتی ہے، جس میں آیت نمبر 21 سے لے کر آل عمران کے اختتام تک ہے، اور یہ تقریباً چوتھے سپارے کے پہلے 3 حصے پر مشتمل ہے۔ آج کی تلاوت میں بہت سارے موضوعات ہیں، اور زیادہ تر موضوعات جو ہیں وہ اہل کتاب سے متعلق ہیں۔ ابتدا میں ہی پہلے رکوع میں ہی اللہ رب العزت نے اہل کتاب کے بہت سارے ایسی معاملات کا ذکر فرمایا جن کا تعلق غیر اخلاقی اور غیر دینی ہے، یعنی اللہ کی حکم عدولی کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ انبیاء کو قتل کرتے تھے، اور لوگوں میں جو ہے نا وہ جب اپنا معاملہ آتا تھا تو اس وقت انصاف، اور جب دیگر لوگوں کا معاملہ آتا تھا اس وقت بے انصافی کرتے تھے، یعنی انصاف نہیں کرتے تھے۔ اس ان کی کیفیت کا بھی تذکرہ فرمایا۔ پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان کو یہ بھی ڈرایا اس معاملے میں کہ قیامت کے دن تمہارے سارے معاملات کا حساب تمہیں دینا ہوگا، جو غیر اخلاقی ہیں ان کے بھی اور جو غیر دینی ہیں ان کے بھی، اور اللہ رب العزت اس وقت اپنی پوری طاقت کے ساتھ تم سے حساب لے گا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا کہ جس بظاہر مال و دولت کے وجاہت کے اوپر تم اپنی عزت بنائے بیٹھے ہو، حالانکہ عزت و ذلت یہ ساری اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ضرور قیامت والے دن ان چیزوں کو تمہارے سامنے لے آئے گا۔ ان کے اندر ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے چنیدہ ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے ہم چوزن پیپل ہیں، یعنی مخصوص کردہ لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میری اتباع کرو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ جب تم ایسا معاملہ کر لو گے نا تو اللہ خود تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا، اور پھر اس وقت تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے آل عمران کون ہیں ان کا تذکرہ فرمایا، اور پھر جو عمران کی بیوی تھی، اللہ کے نیک بندے تھے اور بعض کہتے ہیں وہ نبی بھی تھے، اور پھر ان کی بیوی نے یہ منت مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ میں اس کو اللہ کے سپرد کروں گی، یعنی اللہ کے لیے وقف کروں گی۔ اب جب حضرت مریم ان کے پیٹ سے پیدا ہوئیں تو وہ کہنے لگیں یہ تو خاتون ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو حکم ارشاد فرمایا کوئی معاملہ نہیں ہے، اگر اللہ کے حوالے کیا ہے تو ان کو بھی اللہ کے ہی حوالے کر دیجئے۔ لہٰذا حضرت مریم نے بیت المقدس کے گرد اعتکاف کرنا شروع کر دیا، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کی خدمت پر معمور ہو گئے، ان کے چچا زاد تھے، ان کی خدمت پر معمور ہو گئے، اور پھر اس کے بدلے میں حضرت زکریہ کو اللہ رب العزت نے بیٹے کی بشارت بھی دی اور ان کو بیٹا بھی عطا فرمایا حضرت یحییٰ کی صورت میں۔ تو اس واقعے کا تذکرہ اسی رکوع میں ارشاد فرمایا، اور پھر اس پورے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کہ کیسے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کیا ان کا ارشاد فرمایا، اور پھر اس وقف کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو تمام مومن عورتوں کے اوپر سردار بنا دیا، اس کا ذکر کیا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جو حضرت مریم کے پیٹ میں اللہ نے القاء کیا تھا وہ کلمہ کی صورت میں تھا، اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کی صورت میں ہوا، اس طویل واقعے کا ذکر فرمایا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد جو ان کو معجزات عطا کیے ان معجزات کا ذکر ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ حضرت عیسیٰ کی نبوت، حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کی نبوت کا ذکر۔ پھر عیسیٰ کو بھی چونکہ وہ لوگ مشکوک کر رہے تھے نا کہ کیسے بغیر باپ کے ہو سکتا ہے، پیدا ہو سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگر آدم بغیر باپ کے پیدا ہو سکتے ہیں تو اس کے پیدا کرنے کے لیے، حضرت عیسیٰ کو پیدا کرنے کے لیے اللہ کے ہاں کون سی مشکل ہے؟ تو ان کا تذکرہ فرمایا کہ عیسیٰ مثل آدم ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ وہ جو مدینہ طیبہ میں عیسائی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے آئے تھے، تو پھر وہ بات مان نہیں رہے تھے، اللہ کی حقانیت کو مان نہیں رہے تھے، تو ایک آیت مباہلہ کا تذکرہ فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم نہیں مانتے نا تو ٹھیک ہے، تم اپنے خاندان والوں کو لے آؤ، میں اپنے خاندان والوں کو لے آتا ہوں، تو یہاں پہ فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو لعنت جو ہے نا وہ کاذبین کے اوپر ہوگی، جھوٹوں کے اوپر ہوگی۔ اس سے وہ ڈر گئے، واپس پلٹ گئے۔ اس آیت مباہلہ کا تذکرہ ہے۔ پھر اس رکوع میں اللہ رب العزت نے 7ویں رکوع میں سورہ آل عمران کے اس میں اہل کتاب کے ساتھ مکالمہ کا تذکرہ فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ ان سے کہیے کہ ایکول چیز کے اوپر آ جائیں۔ ایکول کیا مطلب
کہ وہ اللہ کی عبادت وہ بھی کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس ایکول چیز کے اوپر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہاں سے یہ بھی لگتا ہے قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے کہ ڈائلاگ کا جو معیار ہے نا، اگر فیتھ کے درمیان دو مذاہب کے درمیان ڈائلاگ ہو رہا ہے تو جو ان کے درمیان زیادہ تر مساوی چیزیں ہیں ان کے اوپر ڈائلاگ ہونا چاہیے، تاکہ دونوں ہم آہنگ ہو سکیں، قریب آ سکیں، اور جو حق ہے نا وہ واضح ہو سکے۔ دین حنیفی کا تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا تذکرہ کیا کہ وہ دین حنیفی لے کے آئے تھے، اور اہل کتاب کیوں آیات کا انکار کرتے ہیں حالانکہ ان کے اوپر بھی اللہ کی آیات نازل ہوئیں، ان کو اللہ واضح فرمایا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا اہل کتاب میں کوئی ایسا گروہ بھی ہے جو اللہ کی لائی ہوئی کتاب میں خیانت کرتا ہے، اور ایک ایسا گروہ بھی ہے جو بڑا مانت دار ہے۔ دونوں گروہوں کا تذکرہ کیا، اور وہ اللہ کے عہد کو جو اللہ کے ساتھ انہوں نے عہد کیا نا، اس عہد کو وہ بیچتے ہیں، اللہ کی آیتوں کو بیچتے ہیں، اور وہ تھوڑی سی آیتیں دے کر کے تھوڑی سی قیمت دے کے اس کو بیچ دیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا اہل کتاب کا ایک گروہ اپنی زبانوں کو الٹا کرتے ہیں تاکہ حق چھپ جائے، اور الٹا کر کے بھی حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں مراد اہل کتاب کا وہ گروہ ہے جو زبان کو سمجھتا ہے اور زبان کو الٹ پلٹ کر کے اپنے لیے ہیلے اور راستے نکالتا ہے۔ لہٰذا اس گروہ کا تذکرہ کر کے امت محمدیہ کو بھی اللہ رب العزت نے وارن فرمایا، اگر تم بھی حق کو چھپاؤ گے نا تو تم بھی اس کی پکڑ سے دور نہیں ہو۔ پھر نبیوں کے میثاق کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد آنے والے نبی کا تذکرہ فرمایا کہ جو وہ آ جائے تو تم ان پر ایمان لے آنا، اس کی مدد کرنا، اور پھر یہ سب نے اتفاق کیا ہوا ہے اس پر، اور اس نبی کے آنے کا اقرار کیا ہوا ہے، اور اس نبی کے پر ایمان لانے والا اللہ کے ہاں زیادہ جو نا وہ پسندیدہ شمار ہوگا۔ سب انبیاء اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اس بات کا تذکرہ بھی ارشاد فرمایا، اور پھر یہ بھی کہا کہ دین اسلام ہی قابل قبول ہے۔ دین وجود ایگزسٹ ضرور کرتے ہیں لیکن قابل قبول اللہ کے ہاں جو ہے نا وہ دین اسلام ہے۔ ایمان کے بعد کفر کی طرف آنا جو ہے نا یہ ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے کفر جو ہے نا اختیار کر لیا ہے اور ایمان اختیار ہی نہیں کیا۔ اگر تم یہ پسند کرتے ہو کہ اپنے لیے محبوب چیز ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں اور اضافہ فرمائے گا تمہارے اس مال میں۔ اور تورات سے پہلے تمام چیزوں کی حلت کا تذکرہ فرمایا، اور جیسے جس کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا، اور مکہ کی عظمت کو بھی ذکر کیا، مکہ کی طرف حج کرنے کا، اور جس کے پاس راستے کی استطاعت ضرور ہے اس کو چاہیے ضرور اس راستے کا سفر کرے۔ حج کے احکامات کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو اور حق ہمیشہ واضح ہو کے رہے گا، اور اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تمہیں مسلمان ہی دنیا سے اٹھائے گا۔ فرقہ واریت کے بارے میں اس رکوع میں فرمایا کہ یہ اس کو حرام قرار دے دیا، ممانعت ہے اس کی، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ تم اللہ رب العزت کے ہاں سرخرو ہو جاؤ۔ لیکن یاد رکھ لینا کہ جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتا رہے گا نا اللہ کے ہاں وہی کامیاب ہے، اور سفید چہرے والے کل قیامت کے دن سفید بنا کے اٹھائے جائیں گے صرف اس لیے کہ وہ اللہ کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنے اعمال لے کر کے پیش ہوں گے، اور وہی اعمال صالحہ ہوں گے۔ خیر امت کون ہے؟ سب سے اچھی امت اس کو قرار دیا جس کے پاس نیکی تھوڑی سی بھی ہو نا وہ دوسرے تک نیکی پہنچائے، اور اگر کسی کے پاس برائی آتی ہے تو وہ لوگوں سے کو منع کرے کہ یہ بری چیز ہے، اور وہ لوگ ہی خیر امت ہوں گے۔ اور جو دوسروں کو نیکی، آج ہمارے ہاں معیار بدل گئے ہیں، ہم دوسروں کو اچھی بات کہنے کے لیے اپنے آپ کو پسند نہیں کرتے تاکہ وہ کیا کہے گا، لیکن اللہ نے معیار یہ اچھی بات کہنا خیر امت کہا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ وہ بھی ہے جو ذلت و رسوا ہوگا اس لیے کہ وہ حق کو چھپاتے ہیں۔ کچھ لوگ اچھے بھی ہیں ان میں سے، اور وہ حق کو مانتے بھی ہیں اور آہستہ آہستہ حق کی طرف آ بھی جاتے ہیں، اور اہل کتاب اللہ ان لوگوں کو پسند بھی فرماتا ہے۔ اب یہاں پہ آ کے اللہ رب العزت نے کچھ امور غزوہ احد کے بھی ذکر فرمائے کہ انہوں نے کیسے غزوہ احد میں مسلمانوں نے کیسے مورچہ بندی کی، اللہ رب العزت نے کیسے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہاں پہ ان کا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے کیسے جو ہے نا وہ ان کو 3000 فرشتوں کی خوشخبری عطا فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کو بدر کی یاد بھی دلائی کہ بدر میں تم استقامت پذیر تھے نا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد بھی فرمائی تھی، اور اگر آج بھی تم استقامت پہ رہو گے اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمائے گا۔ اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے سود کی حرمت کا ذکر فرمایا۔ یہ جو تم گمان کرتے ہو نا کہ مال تہ در تہ بڑھتا ہے سود میں، آج اتنا ہے کل اتنا ہو جائے گا، فرمایا اس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دے دیا ہے۔ ہاں اگر تم
چھپ کر کے یا اعلانیہ طور پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو، اللہ اس کو لے آئے گا تمہارے سامنے، تمہارے خرچ کیے ہوئے مال کو، اور اس کو تمہیں فائدہ بھی ملے گا۔ لیکن یاد رکھ لینا، اگر کوئی کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو معاف کر دیا کرو، اور یہ غصہ اور برداشت تم کی ضرور کیا کرو۔ ان معاملات کا بھی ذکر فرمایا۔ ایک بڑی اہم چیز کا اس رکوع میں بھی ذکر فرمایا جو اس امت کے لیے بطور خاص رہنمائی ہے۔ گناہ ہو جانا یہ انسان کی سرشت میں ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا گناہ کے بعد تمہارے لیے توبہ بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم توبہ کرو ضرور۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس رکوع میں، اگلے رکوع میں سورہ آل عمران کے 15ویں رکوع میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیسا مقام عطا فرمایا ہے۔ مشکل حالات میں صبر کرنا یہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف سے سنت ہے، اور پہلے انبیاء نے بھی جہاد کیا ہے، اور ہم نے امت محمدی کے اوپر بھی جہاد فرض اور واجب قرار دیا ہے۔ اللہ سے دعا اور اجر کی طلب کی، اللہ سے دعا بھی کیا کرو، اور جب اللہ رب العزت اپنی رضا تمہیں عطا کر دیتا ہے یا تم اس کی رضا کے طلبگار ہوتے ہو تو اس کی طرف سے تمہیں اجر بھی ملتا ہے۔ 16ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے کافروں کی اتباع کی ممانعت کی ہے کہ تم جتنی بھی کافروں کی اتباع، کافر تب خوش ہوں گے جب ان کی اتباع کرو گے، ایسا ہرگز نہ کرنا، منع فرمایا۔ ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے کافروں کے دلوں میں تمہارا رعب ڈال دیا ہے۔ اب تمہارا رعب جو ان کے دلوں میں ہے نا، یہ اللہ کی اطاعت کے سبب ہے، تو اللہ کی اطاعت سے کبھی بھی تم منہ نہ پھیرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کی سزا بھی تمہیں بڑی سخت بھگتنا پڑے گی، اور کبھی بھی میدان جنگ چھوڑ کر کبھی نہ بھاگنا، واپس نہ پلٹنا، نبی کو اکیلے چھوڑ کے ایسا نہ کرنا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ منافقین کی طرز کو بھی، ان کی ایک عادت کو بھی ذکر فرمایا کہ وہ راستے میں تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور ایسا ہی ہوا، ان کی جنگ کو چھوڑ کر وہ بھاگ گئے، ان کا تذکرہ فرمایا۔ 17ویں رکوع میں اللہ رب العزت نے جہاد اور قتال کے بعض احکامات کا ذکر فرمایا۔ ساتھ ارشاد فرمایا کہ اگر تم جہاد ڈٹ کر اللہ کے راستے میں قتال کرو گے تو یہ اللہ کی رحمت ہوگی، اور تم پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کی رحمت سے نرم ہونا ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ اور لوگ ان کے درمیان رہتے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ نرمی اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کی مدد سے تم ہی غالب آؤ گے۔ یقین دلایا کہ احد میں اگر تم استقامت پذیر رہو گے جنگوں میں بھی تو اللہ کی مدد سے ہی تم غالب ہوگے۔ اور پھر اللہ نے مومنین کے اوپر جو احسان فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ ان میں سے ایک نبی مبعوث فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ یقین دلایا کہ شہید جو اللہ کے راستے میں قتل کیا جاتا ہے اس کو کبھی بھی مردہ گمان نہ کرو، وہ شہید ہے، کیونکہ وہ اللہ کے راستے میں ہی شہید ہوا ہے، اور شہید ہوتا ہی وہ ہے جو گواہی دیتا ہے، اور اللہ کی ذات کے ہونے کا ایک شہید جو ہے نا وہ گواہی دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا مومنین کو دلاسا دیتے ہوئے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تم تکلیف پہنچتی ہے تو وہ جانتے بھی ہیں، اور وہ تمہاری تکلیف کو پہنچتے بھی ہیں، اور وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اس تکلیف میں بھی اور پریشانی کی عالم میں بھی۔ کفار کو مہلت دینا یہ گناہ ہے، اس لیے کہ وہ میدان جنگ میں ہیں، تو یہاں پہ ان کو کسی صورت مہلت بھی نہیں دی جا سکتی۔ اس کا ذکر فرمایا، اور اللہ رسولوں کے غیب پر مطلع ہے، اور ان میں سے ایک رسول جس پہ چاہتا ہے اس کو غیب پہ مطلع بھی کر دیتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا 19ویں رکوع میں کہ یہود کا اللہ پر بہتان لگاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں نا وہ باطل کہہ رہے ہیں۔ ان کی بہت ساری ہیلہ سازیاں ہم پہلے بھی بے نقاب کر چکے ہیں، اور ہمیشہ وہ ہیلہ سازیوں سے ہی کام لیتے ہیں۔ موت آ کے رہے گی، اس وقت یہ ساری ہیلہ سازیاں ان کے سامنے آ جائیں گی، قیامت کے دن ان کے سامنے ہر چیز آ جائے گی، اس وقت وہ پہچان لیں گے کہ اللہ ہے، اور اللہ نے ہی ان کے سامنے یہ ساری چیز رکھی ہے۔ اور ایمان والوں کو کفار کے جو مختلف قسم کے طعنے ہوتے ہیں کہ یہ عارضی طور پہ ایسا ہے اور ہم ان پہ غالب آ جائیں گے، یہ طعنے ہیں کفار کے، حالانکہ مغلوب ہمیشہ کفار ہی رہیں گے، اور اللہ رب العزت ایمان والوں کو غالب کر کے رہے گا۔ آخری رکوع میں اللہ رب العزت کے ذکر کا تذکرہ فرمایا، اور کہ اللہ کو ہمیشہ اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ کیا کرو، اور دعائیں، بہت ساری دعاؤں کا ذکر کیا، ان میں سے دعائے مغفرت کا بھی ذکر فرمایا۔ مہاجرین کو اطمینان دلایا جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنا گھر چھوڑا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کر کے اللہ کے راستے میں سفر کیا ہے، ان کو اطمینان دلایا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ثواب کا وعدہ بھی کیا، اور آخرت میں ابدی نیند، ابدی زندگی آخرت میں ان کو نصیب ہوگی جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، اور اللہ کے نیک بندوں کو ہمیشہ جو ہے نا پاکیزہ زندگی عطا کی جاتی ہے۔ دعا ہے اللہ کریم ہماری یہ حاضری کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔